السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا کہ کسی کو شک و شبہات ہو کہ خدا ہے یا نہیں ہے، تو اس جواب کے لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میں الحاد اور مذہب دونوں کو پڑھوں اور پڑھ کر کے خود سے تحقیق کر کے جانوں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. تو اسی تو اس میں تو بڑا لمبا پیریڈ چل جائے گا. اس شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ 5 سال 10 سال 20 سال لوگوں کو لگ جاتے ہیں شک و شبہات دور کرنے کے لیے. سر اسی دوران اگر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا اس کا سر؟ دیکھیں بھائی، اگر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت اور رسالت جو بنیادی ہیں، فنڈامنٹلز ہیں ایمان کے، اگر اس میں کسی کو شک و شبہ ہے اور اسی شک کی حالت میں وہ مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے کہ وہ حالت کفر میں مرا ہے. ایمان نام ہے یقین کا، کہ آپ کسی چیز کے اوپر یقین رکھیں، اور یقین اور شک دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ کو ان بنیادی باتوں میں شک ہے اور اس حالت میں موت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ایمان کے موت آئی ہے، اور بغیر ایمان کے خاتمہ اگر ہو تو انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت نہیں. ہاں، اگر اس کے علاوہ مثلا کسی چیز کے، مثلا کوئی حدیث ہے یا قرآن کی کوئی آیت ہے، اس کی سمجھ میں کسی کو شک ہے کہ یار یہ قرآن کی آیت جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آیت کے اوپر شک نہیں ہے، آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر شک ہے، اور وہ تحقیق کر رہا ہے، تحقیق کر کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. جو بنیادی چیزیں 7 مؤمن بھی ہیں، 7 چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس پر اس کا ایمان ہے. باقی چیزوں کے اوپر وہ تحقیق کرتے ہوئے مرا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. پھر اس کے ساتھ ظلم نہیں ہو گیا؟ کیسے جس کے دماغ میں شک و شبہات تھا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، پھر وہ اسی وہ شک و شبہ اگر اللہ نے ڈالا ہو، وہ شک و شبہ اگر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہو تب تو بھائی ظلم ہوگا. وہ شک و شبہ کہاں سے آیا؟ اسی خود اس کا اپنا پیدا کردہ ہے نا. رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل، تو وہ تو آپ کے ارد گرد ہر طرف ہے. آپ خود اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیل ہے. اس دنیا کا ایک ذرہ خدا کے وجود کی دلیل ہے. اس کی وجہ یہ کہ کوئی ذرہ، کوئی بھی چیز خود سے نہیں بنی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے اتنے دلائل دے دیے کہ ہر ذرہ اس کے وجود کی دلیل ہے، اس کو چھوڑ شکوک میں آدمی پڑ جائے تو یہ شکوک تو خود اس کے دماغ کی پیداوار ہے، اس میں اللہ کا کیا قصور؟ سر میری 1 منٹ بات سننے کی زحمت کریں گے سر؟ میں تو سن رہا ہوں آپ. جی. جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور انسان کے جسموں کو دیکھتے ہیں، اتنا زبردست ٹائپ کا بنا ہوا ہے، اور ایک وقت تھا جب اس کا وجود نہیں تھا، ابھی یہ وجود رکھتی ہے، تو منطق کو تو اپیل کرتی ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہوگا، بٹ اس کے خلاف بھی فلسفی ہے نا سر. کیا ہے وہ فلسفی؟ مجھے بتا دیجیے وہ فلسفی کیا ہے؟ اس کے خلاف فلسفی ہے. الہاد ہے نا، الہاد ہے، ایگنوسٹک. ملحد تو خود کہتا ہے کہ اس کائنات کا کبھی نہ کبھی آغاز ہوا ہے. وہ تو کہتا ہے، لیکن وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں. ایک منٹ، کیا اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں تو آپ کا یعنی آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ ایکیڈمک لیول پر اتنا کوئی مضبوط بات اس نے کہہ دی اور آپ ایک دم کنفیوژن کا شکار ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے بھائی؟ اگر سامنے والا کہہ رہا ہے میں خدا کو نہیں مانتا تو وہ اس کی عقل کا قصور ہے، یا پھر دلیل دے، ایسی سالڈ دلیل دے خدا کے نہ ہونے پر کہ ہم لاجواب ہو جائیں. آج تک ایک دلیل تو دی نہیں کسی ملحد نے. میں اپنا کچھ ملحدوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے دلائل تو تم نے سن لیے، خدا موجود ہے، 10 دلیلیں ہم نے دے دی، تم ہمیں ایک دلیل دو جو سالڈ کانکریٹ ایویڈنس جس کو کہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے. وہ ایک دم یہ کہے گا کہ نہیں، دعویٰ تو آپ کا ہے، ہم کیوں دلیل دیں؟ چونکہ اس کے پاس ہے نہیں، اس لیے وہ ادھر ادھر کے بہانے کرتا ہے. آپ کسی بھی ملحد سے خدا کے موجود نہ ہونے کی دلیل پوچھ لیجئے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے جو گاڈ کو مانتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کائنات کو ایک کریٹر ہے،
تو جو ملحد ہے سر اس کو کیوں نہیں لگتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہونا چاہیے یا اس کا ثبوت نہیں ہے؟ میں یہ کیا چاہتا ہوں کہ ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر ہوتی ہیں؟ سو تو نہیں ہے. نہیں ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کی عقل بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ لوگ لو آئی کیو لیول کے ہوتے ہیں, کچھ ہائی آئی کیو لیول کے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی عقل جو ہے عقل کی جگہ خناس ہوتا ہے. تو یہ جو ملحد ہیں تو وہ دراصل اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو کھو چکے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی فطرت جو ہے وہ اس طریقے سے ختم ہو چکی اور ڈسٹورٹ ہو چکی ہے کہ صحیح اور کامن سینسیکل باتیں بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اس میں اللہ کا قصور ہے. لیکن ملحد سے بھی ہم سنے ہیں سر, وہ تو وہ کہتے ہیں کہ جو گاڈ کو مانتا ہے نا اس کے پاس عقل نہیں ہے, وہ سوچتا ہی نہیں ہے. جیسے آپ اچھا تو یعنی آپ یہ دیکھیں, چلے میں سمپل آپ سے بات کرتا ہوں. جو گاڈ کو مانتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے, یہ ملحد کا دعویٰ ہے. اس بے عقلی کے باوجود گاڈ کو, خدا کو ماننے والے نے دلیلوں کا انبار لگا دیا خدا کے وجود پر. ٹھیک ہے, انبار لگا دیا, اتنی دلیلیں ہیں. جو خدا کو نہیں مانتا وہ ان کے مطابق عقل مند ہے. اس عقل کے باوجود ایک بھی دلیل نہیں دی. تو بھائی عقل مند کون ہوا پھر؟ جو دلیل دے گا, دینے والا ہے, وہ عقل مند ہے, یا جو بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے وہ عقل مند ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ منطق کو اپیل کرتی ہے, لیکن میں اپنا کیا ہے منطق, کیا ہے منطق؟ لاجک اور عقل ہے نا. تو خدا اگر منطق کو اپیل کر رہا ہے تو بات ختم ہو گئی, بات ختم. سر میں اپنے بارے میں کچھ بول رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میرے منطق کو اپیل کرتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے, لیکن سر دل نہیں مانتا. اس لیے کہ ریزن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو اس کے خلاف جو فلسفی ہے اس کے بارے میں جانوں. اس کے بغیر جانے ہے نا, مجھے گاڈ کو ماننا سر سے بلائنڈ بلیف ٹائپ کا لگتا ہے کہ تو آپ بنا جانے سامنے والے کے بنا سامنے. آپ کو روکا کس نے ہے؟ کسی نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن وہی سر جہنم کا خوف جو ہو جاتا ہے, جہنم کا خوف, جہنم کا خوف ہے آپ کو. اسی دوران اگر مر گئے تو نتیجے تک پہنچنے سے آپ کو پہلے. کتنے سال چاہیے الہاد کو سمجھنے کے لیے؟ کتنے سال چاہیے؟ میں نے دیکھا لوگوں کو 18-20 سال لگ گئے ہیں. نہیں, میں آپ کو پوچھ رہا ہوں آپ کو کتنے سال چاہیے الہاد کو سمجھنے کے لیے؟ جتنے سالوں میں سمجھ میں آ جائے. دیکھیں, میں نے آپ کو ایک اسٹینڈرڈ دیا ہے. وہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ ملحد کے پاس خدا کے موجود نہ ہونے کی کوئی کانکریٹ دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی دلیل نہیں. آپ کتنا ہی پڑھ لیں الہاد کو, زمین صبح سے لے کر شام تک پڑھتے رہیں, 100 سال تک پڑھتے رہیں, دلیل نہیں ملے گی. ہاں, جو خدا کے ماننے والے ہیں ان کے دلائل کے اوپر محاکمہ ملے گا, ان کے دلائل کے اوپر کرٹیسزم ملے گا. دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کے پاس دلائل ہیں, جو خدا کو نہیں ماننے والے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. تو آپ الہاد کو کیا پڑھیں گے جب ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے؟ سر آپ سر کیسے کس لاجک کے بیس پہ کہتے ہیں کہ گاڈ ہے, ذرا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ آپ یار آپ نے اتنا بیسک سا کوشچن کیا ہے. ہمارے سامنے سمپل کامن سینسیکل آرگیومنٹ ہے. آرگیومنٹ کیا؟ میں نے ابھی شروع میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ دنیا کی چھوٹی سے بڑی چیز اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے, وہ خود سے خود وجود میں نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, تو کائنات جب خود سے خود وجود میں نہیں آئی ہے اور کوئی بھی چیز خود سے خود وجود میں نہیں آ سکتی ہے تو یقیناً اس کو کوئی موجود کرنے والا ہے. اسی موجود کرنے والے کو ہم خدا کہتے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے سر, جس لاجک آپ نے لگایا نا سر, تو ملحد بھی سر اس کے خلاف بھی آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں نا. یہی بات وہ کیا آرگیومنٹ ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے ملحد کے پاس کہ وہ خود بخود وجود میں آ گئی ہو؟ کیا کوئی اس کی مثال ہے؟ یہ جو ملحد آپ کے پیچھے بول رہا ہے اس کو کہ خدا کے آرگیومنٹ دے دے. جی جی جی, میرے پیچھے نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. نہیں, وہ مذاق میں کہہ رہے, کچھ آوازیں آ رہی تھی, ڈونٹ مائنڈ. جی
میں سر 2-3 سال پہلے بہت مذہبی ہوا کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ مذہبی کرے. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا دنیا میں اس کائنات میں آپ کے پاس کوئی ایک آئی ایم اونلی آسکنگ ون کوئی ایک ایگزامپل ہے جو خود سے وجود میں آ گئی ہو وہ چیز؟ سو تو نہیں ہے. پھر جب نہیں ہے اچھا، اور ایسی کتنی کاؤنٹلیس چیزیں ہیں. کاؤنٹلیس کیا ہر چیز ہے کہ جس کے پیچھے سبب ہے، جس کو کوئی نہ کوئی وجود کرنے والا ہے، موجود کرنے والا ہے، اس کے پیچھے سبب ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خود بخود وجود میں آئی ہو، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موجود کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے، وجود بخشنے والا ہے، تو پھر آپ کو پرابلم کیا ہے اس موجود کو ماننے میں؟ آئی ڈونٹ نو. مطلب مجھے حیرت ہے، سمپل سی بات ہے، مجھے حیرت ہے کہ آپ چند سال پہلے مذہبی ہوا کرتے تھے اور پھر آپ ان یعنی الٹے سیدھے چینلوں کو دیکھ کر کنفیوژن کا شکار ہو گئے اور آپ نے اتنی بنیادی بات کے اوپر غور نہیں کیا. آپ غور کریں. آج میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ مجھے کوئی ایک چیز لا دیں جس کے بارے میں یہ دعوے سے کہا جا سکتا ہو 100% ایکوریسی کے ساتھ کہ یہ خود بخود وجود میں آئی ہے. نہیں ہے، نہیں ہے نا. تو اسی لیے میں نے کہا کہ آپ خود، میں، ہمارے ارد گرد کا ایک ایک ذرہ خدا کے وجود پر دلیل ہے. مجھے حیرت ہے کہ آپ کس طریقے سے اس شیطانی دجل اور فریب کا شکار ہو گئے. بالکل. دعا کیجیے. حضرت ان سے میں یہ بھی چیز پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے سنسیئر بھائی لگ رہے ہیں آپ کی موجودگی. مختصر کہ آپ نے کہا کہ ملحد یہ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے اس میں عقل نہیں ہوتی، ہم میں عقل ہوتی ہے. تو کبھی آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جس کو عقل کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے، یعنی ملحد کے پاس ہے مومن کے پاس نہیں، وہ عقل ہے کیا؟ وہ کہتے کسے ہیں؟ اس پہ بھی ذرا غور کیجئے گا. ٹھیک ہے، شکریہ. ہاں، اور اس اسٹینڈرڈ پہ ہمیشہ غور کریں کہ جو اپنے آپ کے عقل ہونے کا، جو صاحب عقل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دلیل میں پھسڈی، اس کے پاس ایک بھی دلیل نہیں. اور جس کو بے عقل کہہ رہا ہے اس کے پاس دلیلوں کے انبار ہیں. تو بھائی بے عقل کون ہے اور با عقل کون ہے، اس سے تو خود ہی بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. کیوں اشتیاق صاحب؟ جی سو تو بات ہے. تو اگر آپ کو واقعی جہنم کا اتنا خوف ہے تو کیوں آپ ایمان میں واپس داخل نہیں ہو جاتے، جبکہ آپ کے سامنے اتنی واضح بات آ گئی ہے اور آپ اسپیچ لیس ہو گئے ہیں، آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تو یو ہیو نو ادر آپشن بٹ ٹو ایکسپٹ ایمان. مجھے بتائیے آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ایمان کے علاوہ؟ آپشن تو نہیں ہے، لیکن جب آپشن نہیں ہے تو کیا اس میں بھلائی نہیں ہے کہ آپ اسلام میں واپس آ جائیں؟ آنا چاہتا ہوں میں، جو نا کیا رکاوٹ ہے؟ میں ماننے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ تم سامنے والے کے آرگیومنٹ کو بنا جانے، سامنے والے کا آرگیومنٹ اگر ہوگا تو اب میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر آرگیومنٹ ہوگا تو میں آپ سے کہوں گا کہ پلیز جائیے اور جان لیجئے. آرگیومنٹ ہے ہی نہیں تو کیا جانیں گے؟ سامنے والے کا آرگیومنٹ ہے ہی نہیں خدا کے عدم وجود پر، خدا کے موجود نہ ہونے پر سامنے والے کا آرگیومنٹ نہیں ہے. ہاں، مسلمانوں کے جو آرگیومنٹ ہے ان پر کرٹیسزم ہے، وہ تو ہر چیز کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز، ہر چیز کے اوپر آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کے پاس سیریسلی کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. جب آپشن نہیں ہے تو آپ ایمان میں واپس آ جائیں، اور سونر از بیٹر. جتنا جلدی آئیں گے اتنا بہتر ہے، کیونکہ کس کو کیا پتا ہے کہ دنیا کتنے دن کی ہے اور زندگی کتنے دن کی باقی ہے. اور تحقیق کرتے رہے، واپس آ کے تحقیق کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں. واپس آ کے تحقیق کرنے پر تو پھر میں ایک چیز کو حق مان لیا ہوں، پھر میں نیوٹرل ہو کے تحقیق نہیں نا. نہیں دیکھیے، میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے تحقیق کی ہے الہاد کے تعلق سے. قیصر احمد راجہ صاحب ہیں، عامر حق صاحب ہیں، ہم سب نے تحقیق کی ہے الہاد کے اوپر، اور اپنے ایمان کو کھوئے بغیر تحقیق کی ہے الحمدللہ. اور اس تحقیق کے نتیجے میں ہمارا ایمان مضبوط ہی ہوا ہے، کمزور نہیں ہوا. تو کسی بھی چیز کے اوپر تحقیق کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو پہلے سے کسی چیز کو پر بلیو کرتے آ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. یہ کہاں کا اصول ہے؟
इश्तियाक साहब इसको इस तरह समझें कि एक साइंटिस्ट होता है, वो साइंस पर ईमान रखता है ना, मगर लेबोरेटरी में रिसर्च करता रहता है। किसी ने आज तक उसको बायस्ड कहा? किसी ने आज तक कहा ये तो चूंकि पहले ही साइंस पे मानता है तो ये साइंसी उसूलों के मुताबिक ही समझेगा? नहीं, एक इंसान मोमिन रहकर भी तनकीदी तहकीक कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये कहना कि भाई अब चूंकि मैं मुसलमान हो जाऊंगा या मैं ईमान ले आऊंगा तो मैं बायस्ड हो जाऊंगा, मैं न्यूट्रल तहकीक नहीं कर सकूंगा, व्हाई नॉट? आप सवाल करें, न्यूट्रल तहकीक करें, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। तो बहरहाल काफी वक्त आपके साथ गुजारा है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप पुरसुकून जिंदगी गुजारें, इस वक्त आपका जहन जो है निहायत कंफ्यूजन का शिकार है, और ये कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन इसलिए है कि आपने बगैर टूल्स के उस मैदान में कदम रख दिया है कि जहां पर आपको कदम कदम पर टूल्स की जरूरत है। आप मसलन किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए आपको चिनाई का और जनाब जितने भी मटेरियल है वो सब चाहिए। अब आप बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं और मटेरियल आपके पास है नहीं, टूल्स आपके पास है नहीं, तो कंफ्यूजन तो होगा ही। लिहाजा आपके लिए बेहतर यही है कि आप किसी एक जावियों को पकड़ें और उसके बाद फिर तहकीक करते रहें। तो इंशाअल्लाह मैं आपको दावत देता हूं बल्कि अभी कि आप अपने ईमान को बचाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें और मजबूती के साथ उस पर जम जाएं और उसके बाद तहकीक करते रहें। ठीक है, ठीक है। चलें, शुक्रिया।